السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آئیے پڑھتے ہیں جواہر المنطق کا اگلا سبق۔ آج کا سبق ہے حمل کا بیان۔ حمل کا بیان، حمل کسے کہتے ہیں؟ حمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوں اور دو چیزوں میں سے دونوں اپنے اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے الگ ہوں۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہوں اور وہ دونوں چیزیں اپنے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الگ ہوں، ان دونوں کو ایک قرار دے دینا، یعنی ان دونوں کو ایک کر دینا، ایک قرار دے دینا، اس کا نام حمل ہے۔ جیسے بکرن اور عالمن، بکر ایک الگ مفہوم ہے اور عالمن ایک الگ مفہوم ہے۔ بکر کا معنی ہے ذات بکر اور عالمن کا معنی ہے جاننے والا۔ یہ دونوں اپنے اپنے مفہوم میں بالکل الگ الگ ہیں، لیکن جب ہم عالمن کا حمل بکر پہ کر کے ان دونوں کو کسی ایک ذات کے ساتھ خاص کر دیں گے تو یہ دونوں ایک ذات میں متحد ہو جائیں گے۔ بکر ہم نے نام رکھ دیا مثلا فلاں کا، جیسے میرے سامنے کوئی ہے، میں نے اس کا نام بکر رکھ دیا اور بکر کے ساتھ ساتھ میں نے عالم بھی اس کا نام رکھ دیا، تو یہ دونوں مفہوم ایک ذات کے اندر متحد ہو گئے۔ تو حمل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں دو مفہوم ہوں اور دونوں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، لیکن وہ دونوں آپس میں دونوں ایک ذات میں متحد ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حمل۔ چلیے دیکھتے ہیں، کتاب کے اندر صاحب کتاب نے بھی یہی طرز اپنایا ہے، اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ کرے حمل کا بیان۔ حمل وہ چیزیں جو اپنے مفہوم یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے غیر ہوں، غیر معنی الگ الگ ہوں، ان کو وجود میں متحد قرار دینا۔ وجود میں یعنی کہ ان کا جو وجود ہو وہ دونوں آپس میں ایک ہو جائیں۔ جیسے زید طبیب، زید ڈاکٹر ہے، زید کا مفہوم الگ ہے اور طبیب کا مفہوم الگ ہے، لیکن جب زید کو طبیب اور طبیب کو زید کے ساتھ ہم نے متحد قرار دے دیا تو یہ دونوں ایک ہی چیز کے اندر جمع ہو گئی۔ زید طبیب، دیکھو زید کا مفہوم اور طبیب کا مفہوم غیر غیر ہیں، لیکن یہاں دونوں کو وجود میں متحد مانا گیا ہے، یعنی یہ دونوں اپنے وجود کے اعتبار سے ایک ہو گئے ہیں، تو اس کو حمل کہتے ہیں۔ پھر حمل کی دو قسمیں کر رہے ہیں کہ حمل بالاشتقاق اور حمل بالمواطات۔ حمل بالاشتقاق اور حمل بالمواطات۔ حمل بالاشتقاق کسے کہتے ہیں؟ کریں جب کسی مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطہ سے ایک مفہوم پر دوسرا مفہوم محمول ہو تو یہ حمل بالاشتقاق ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب کسی مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطہ سے ایک مفہوم پر دوسرا مفہوم محمول ہو تو یہ حمل بالاشتقاق ہے۔ تین قیدیں انہوں نے لگائی۔ جب کسی مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطہ سے ایک مفہوم ایک مفہوم پر دوسرا مفہوم محمول ہو۔ محمول کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ محمول کا حکم موضوع پر لگایا جائے، اسی کو محمول کہتے ہیں، اسی کو حمل کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم میں عالم کا حمل ہم زید پر لگا رہے ہیں، عالم کا حکم زید پر لگا رہے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں حمل۔
وہی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی مشتق یا ذو یا کسی حرف جار کے واسطہ سے ایک مفہوم پر دوسرا مفہوم محمول ہو تو یہ حمل بالاشتقاق ہے، جیسے کہ زید کاتب۔ اب اس مثال میں یہ کہہ رہے ہیں زید کاتب، زید کاتب ہے، تو کاتب ہونے کا حکم یعنی کاتب ہونے کا حمل جو ہے وہ زید پر ہو رہا ہے، یعنی کاتب ہونے کا حکم ہم زید پر لگا رہے ہیں اور کاتب کا حمل زید پر ہو رہا ہے۔ اور کاتب جو ہے کاتبن یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل مشتقات میں سے ہے، یعنی یہ کتابت سے مشتق ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے، کتابت مصدر سے یہ مشتق ہو کر آیا ہے، تو کاتبن یہ مشتق ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ایک مفہوم کا دوسرے مفہوم پر حمل ہو، اور وہ کون ہو، جب وہ مشتق ہو یا ذو ہو یا حرف جار کے واسطہ سے ہو تو اس کو حمل بالاشتقاق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زید کاتبن میں کاتبن یہ مشتق ہے، اور مشتق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حمل بھی زید پر ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر جو ہے مشتق کا حمل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل بالاشتقاق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر کہ عبد الرحمن ذو کتاب، ہاں عبد الرحمن ذو کتابت، عبد الرحمن کتابت والا ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن کتابت والا۔ یہاں پر دیکھیے ذو کتابتن کا حمل عبد الرحمن پر ہو رہا ہے، یعنی کتابت کا جو حمل عبد الرحمن پر ہو رہا ہے وہ ذو کے واسطے سے ہو رہا ہے، اور جس کے اندر حمل مشتق یا ذو یا حرف جار کے واسطے سے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل بالاشتقاق۔ تو یہاں پر بھی کتابت کا حمل عبد الرحمن پر جو ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ ذو کے واسطے سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ حمل بالاشتقاق کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے الولد فی المدرستی، لڑکا مدرسے میں ہے۔ اب یہاں پر مدرسے کا بھی حمل لڑکے پر ہو رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ فی حرف جر کے واسطے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب دوسرے مفہوم کا حمل پہلے مفہوم پر حرف جر کے واسطے سے، ذو کے واسطے سے یا مشتق کے واسطے سے ہو تو اس کو حمل بالاشتقاق کہتے ہیں، لہٰذا یہ مثال بھی حمل بالاشتقاق ہے، ٹھیک ہے۔ بکرن علی الوضوء، بکرن علی الوضوء، بکر با وضو ہے، یہاں پر وضو کا حمل بکر پر ہو رہا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ علی حرف جر کے واسطے سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ حمل بالاشتقاق کہیں گے۔ المال لعمر، مال جو ہے امر کا ہے، ٹھیک ہے، المال لعمر، مال کس کا ہے؟ امر کا ہے، تو یہاں پر بھی امر کا جو حمل ہو رہا ہے مال پر وہ لام حرف جر کے واسطے سے ہو رہا ہے، اور جہاں پر جس مثال کے اندر محمول کا حمل موضوع پر جو ہے ہو ذو کے واسطے سے، یا وہ جو ہے محمول جو ہے مشتقات میں سے ہو یا حرف جر کے واسطے سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل بالاشتقاق کہتے ہیں، لہٰذا المال لعمر بھی یہ کیا ہے؟ حمل بالاشتقاق ہے۔ اب صاحب کتاب اس کی تشریح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی مثال میں کاتب کے واسطے سے کتابت کا حمل زید پر، کاتب کے واسطے سے کتابت کا حمل کیا ہے؟ زید پر۔ دوسری مثال میں دیکھیے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کتابت مصدر ہے، آپ نے اگر نحو کی کتابیں پڑھی ہوگی جیسے کہ ہدایت النحو وغیرہ تو اس کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا ہوگا کہ مصدر کا حمل ذات پر ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مصدر کو اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو کاتب جہاں کہا ہے انہوں نے زید کاتبن، تو حقیقت میں حمل وہاں پر کتابت کا ہے لیکن اس کتابت کو کاتب کے معنی میں لے لیا گیا۔ وہی کہہ رہے پہلی مثال میں کاتب کے واسطے سے کتابت کا حمل زید پر، دوسری مثال میں ذو کے واسطے سے کتابت کا حمل عبد الرحمن پر، تیسری مثال میں بواسطہ فی مدرسے کا حمل ولد پر، چوتھی مثال میں بواسطہ علی وضو کا حمل بکر پر، پانچویں مثال میں بواسطہ لام جر امر کا حمل مال پر، حمل بالاشتقاق ہے۔ اب آگے کریں حمل بالمعاطات، جب ایک مفہوم پر دوسرا مفہوم بے واسطہ محمول ہو، بے واسطہ معمول ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مشتق بمعنی کتابت، یعنی وہ مشتق جو ہے
डायरेक्ट उसका हमल हो, किताबत के माना में होकर उसका हमल ना हो। यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि मुश्तक वो मुश्तक, यानी कातिब के बारे में पढ़ा था कि वो कातिब वो मुश्तक है, तो किताबत के माना में होकर जो है वो उसका जो है मौजू पर हमल हुआ था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ना वो मुश्तक किताबत के माना में होकर जो है महमूल हो, ना ज़ू के वास्ते से महमूल हो, ना फ़ी हरफ जार यानी हरफ जार के वास्ते से भी महमूल ना हो, तो इसको हमल बिल मुवातात कहते हैं। ठीक है, अरे हमल बिल मुवातात जब एक मफ़हूम पर दूसरा मफ़हूम बेवास्ता महमूल हो तो वो हमल बिल मुवातात है, जैसे ज़ैदुन कातिबुन। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि कातिबुन तो हमल बिल इश्तिक़ाक़ में भी था और यहाँ पर भी है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या रह गया? तो एक एतबारी फ़र्क है, और वो ये है कि वहाँ पर जो ज़ैदुन कातिबुन का जो हमल हुआ था वहाँ पर वो किताबत के माना में होकर, ज़ैदुन वो किताबत के माना में होकर, यानी कि किताबत को कातिब के जो है माना में लेकर, यानी उसका मफहूम अदा करने के लिए कातिब का हमल ज़ैद पर किया गया था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कातिब का हमल ज़ैद पर हो रहा है, यानी गोया ये कह लीजिए कि वहाँ पर मसदर के कायम मकाम होकर कातिब का हमल ज़ैद पर हुआ था, और यहाँ पर डायरेक्ट कातिब का हमल ज़ैद पर हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इसमें यह फ़र्क है। तो वहाँ पर मसदर की वास्ता से जो है कातिब का हमल हुआ था ज़ैद पर, और यहाँ पर किताबत मसदर के वास्ते से हमल नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट कातिब ही का हमल होगा। करें हमल बिल मुवातात जब एक मफ़हूम पर दूसरा मफ़हूम बेवास्ता महमूल हो तो हमल बिल मुवातात है, जैसे कि ज़ैदुन कातिबुन और खालिदुन रजुलुन। ज़ैद कातिब है और खालिद आदमी है। अरे पहली मिसाल में कातिब का हमल ज़ैद पर और दूसरी मिसाल में रजुल का हमल खालिद पर हमल बिल मुवातात है। तौज़ीह के साथ जो हमने अभी बात रखी है, हज़रत भी उसकी तौज़ीह कर रहे हैं। कातिब मुश्तक है और किताबत उसका मबदा है। भाई कातिब मुश्तक है और किताबत उसका मबदा है, यानी मसदर है, उसका माखज़ है। अरे कातिब मुश्तक और किताबत उसका मबदा है, यानी जहाँ से कातिब निकल कर आया है, जहाँ से कातिब पैदा हुआ है, तो वो मसदर ही होगा ना। कातिब मुश्तक और किताबत उसका मबदा। तो ज़ैदुन कातिबुन में जब ज़ैद पर कातिब का हमल माना जाए तो ये हमल बिल मुवातात होगा। ज़ैदुन कातिबुन में जब ज़ैद पर कातिब का हमल माना जाए तो ये हमल बिल मुवातात होगा, और जब बवास्ते कातिब किताबत का हमल ज़ैद पर माना जाए, देखो वही बात आई कि चूँकि वहाँ पर जो है हमल बिल इश्तिक़ाक़ में क्या था कि कातिब का हमल किताबत के वास्ता से, यानी किताबत का हमल कातिब के वास्ते से ज़ैद पर हुआ था। किताबत का हमल असल में वहाँ पर हमल किताबत का था, लेकिन चूँकि वो मसदर है और मसदर का हमल डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, इस वजह से इन्होंने उस किताबत को कातिब के माना में ले लिया, इस वजह से उसका उन्होंने हमल वहाँ पर किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अमल बिल मुवातात में है तो वो कातिब किताबत के माना में होकर जो है उसका हमल नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्ट कातिब ही का हमल हो रहा है, इस वजह से उसका हमल बिल मुवातात कहलाएगा। कह रहे हैं कि जब बवास्ते कातिब किताबत का हमल ज़ैद पर माना जाए तो ये हमल बिल इश्तिक़ाक़ होगा। ठीक है, चलो।